تبرہ بازی پر مبنی نام نہاد اذان جس میں 3 ٹائم پر اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و خلیفۃ بلا فصل علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کہا جاتا ہے، یہ اذان کل دہشت گردی پہ مبنی ہے۔ ہماری ہائی کورٹ لاہور نے کچھ دن پہلے جو کراچی میں ایک اجلاس بلایا گیا، اس اجلاس میں جو فرقہ واریت کی گفتگو کی گئی، اذانوں میں علی ولی اللہ جو ہمارا مذہبی، دینی، عقیدتی، فقہی اور شرعی مسئلہ ہے، اس کے خلاف ہرزہ سرائی ہوئی۔ تعجب مجھے ان معتدل مزاج علماء پر ہے کہ جو وہاں بعض بیٹھے ہوئے نظر آئے، مگر ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں توجہ اور احساس عطا فرمائے۔ مگر اس گفتگو کے اندر صرف شیعوں کے خلاف بات نہیں ہوئی ہے۔ عید میلاد النبی کو فرقہ واریت کے لیے استعمال کرنے، فرقہ واریت پھیلانے کے لیے عید میلاد النبی کے جلوسوں اور جلسوں اور محفلوں کو فرقہ واریت پھیلانے کا ذریعہ بنانا، یہ اس اجلاس کا ایک ایجنڈا تھا۔ گفتگو کی گئی کہ ہم میلاد کے جلوسوں میں یہ کریں گے، تو یہ میلاد کے جلوس فرقہ واریت کے لیے اگر دھکیلے جا رہے ہیں فرقہ واریت کی طرف، تو ہماری اپیل ہے علماء اہل سنت سے اور عوام اہل سنت سے کہ جن لوگوں نے ماضی میں اس ملک میں کوئی اچھائی نہیں کی، اس ملک کے اندر کوئی خیر ان سے نہیں دیکھا گیا، ان لوگوں کو دوبارہ نہیں آزماؤ۔ میں ریاست پاکستان سے بھی اور حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کروں گا کہ یہ لب و لہجہ جو اس اجلاس کے اندر اپنایا گیا، یہ لب و لہجہ ضیاء الحق کے زمانے کا لب و لہجہ ہے۔ کیا آپ اس ملک کو دوبارہ اس ماحول کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں جس ماحول کے اثرات اور نقصانات آج تک ہم پاکستانی شہری برداشت کرتے آ رہے ہیں؟ نہیں عزیزان اکرامی، بہت واضح طور پر مشوروں کے بعد، مشاورتوں کے بعد، مسلسل رابطوں کے بعد آپ کے سامنے یہ چند جملے کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ہم اس ملک میں فرقہ واریت نہیں ہونے دیں گے، ہم اس ملک میں تکفیریت کو پنپنے نہیں دیں گے۔ اس ملک کو کسی طور کمزور پڑنے نہیں دیں گے، تشریف لائیے گا، ہم اس ملک کو کسی طور بیرونی سازشی عناصر کے ہاتھوں میں نہیں دیں گے۔ ہم پاکستان کی فضا کو صحرائی ممالک کے مفادات کی بھیٹ چڑھنے نہیں دیں گے۔ ہم پاکستان کے اندر خطے کے مفادات کو عزیز رکھتے ہوئے اپنا حصہ ڈالیں گے، اور ہمارا سب سے بڑا دشمن کو جواب، ہمارا دشمن کو سب سے بڑا جواب عزاداری سید الشہداء ہے۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ ہم اس وقت عبادت میں مصروف ہیں، اور عبادت میں
شدت آئے گی۔ میں اپیل کروں گا پاکستان کے شہریوں سے، عزاداروں سے، کہ آپ اگر دن میں 2 مجلسیں کرتے تھے تو آپ 4 کریں گے۔ اگر آپ جلوس اضحیٰ میں آدھے رستے سے واپس آ جاتے تھے تو اب آپ جلوس پورا کریں گے۔ خاص طور پر چہلم کے جلوس کا ریکارڈ توڑنے کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے، ہم ریکارڈ بنانے کے لیے پیدا ہوئے۔ میں نے بہت ضروری باتیں کہہ دی ہیں جو مجھ سے متعلق لاہور میں ہوا ہے، میں اس کے لیے آج بھی کچھ نہیں کہوں گا۔ انتظار کر رہا ہوں اس ملک میں اگر ملک کی مفادات، مسلمانوں کے مفادات، سنی شیعہ کے مفادات کے لیے کوشش کرنے والوں کے ساتھ یہ ہوگا تو پھر باقی کون ہے کہ جس کے ساتھ اس سے زیادہ کچھ ہو سکے گا؟ مجھے تعجب ہے، جانتے ہیں افراد کے ہم نے ہمیشہ اپنے عقیدے کو مضبوط سے مضبوط تر قوم کے درمیان پیش کرنے کے ساتھ اس ملک کی فضا کو بہتر رکھنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور یہ کردار باقی اور جاری رہے گا۔ میں شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے پوری دنیا سے میسیجز کے ذریعے، پوسٹروں کے ذریعے محبتوں کا اظہار کیا۔ کل مرکزی تنظیم عزاداری کی جانب سے ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے، گزشتہ کل مرکزی تنظیم اعضاء کی جانب سے ایک اجلاس ہوا، اور اس وقت پورے پاکستان کے علماء ایک بات پر اتفاق رائے کرتے جا رہے ہیں، بڑھتا جا رہا ہے اتفاق رائے کہ ہم ایک ملکی سطح کی علماء کنونشن کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان کے مقتدر اور بزرگ علماء کرام جمع ہوں گے اور ہم اپنے عقیدے کا اظہار بھی کریں گے اور پاکستان کی سالمیت کی اپنی جانب سے ضمانت بھی دیں گے۔